بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب نے راول پنڈی سے سوال پوچھا ہے، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیے، سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یعنی وہ روزانہ ٹائم بدلتا ہے تو ہر ملک میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سا بھی کنارہ نکل جائے نا تو اس سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، سن رائز، کہ سن رائز کس وقت ہوگا، تو وہ جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ سلام پھیر کے نماز ختم کر لیں۔ ادھورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب، قیامت کے دن جب اللہ پاک حافظوں سے فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا جنت کا درجہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص حافظ نہ ہو اور کچھ صورتیں یاد کر لے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور اسے بھی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ احمد صائم کراچی سے۔ دیکھیے، جتنا یاد کرے گا اتنا اجر ملے گا۔ آپ نے خود حدیث پڑھی ہے کہ جو آخری آیت حافظ پڑھے گا وہ اس کا جنت کا درجہ ہوگا، تو ظاہر ہے جو پورا حافظ نہیں ہے تو وہ جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے بلند اس کو درجات ملیں گے۔ تو اگر پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے سینے میں ذرا بھی قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اور خاص طور پہ وہ جو صورتیں ہیں جو رات کو پڑھی جاتی ہے، جیسے سورہ ملک ہے، جو خاص صورتیں ہیں وہ تو بہرحال یاد ہر مسلمان کو کر لینی چاہیے۔ دانیال نام کے نبی، کیا دانیال کسی نبی کا نام ہے؟ عبداللہ کرناٹک سے۔ جی، قرآن اور قرآن میں تو کہیں دانیال علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، صریح حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن تاریخی کتب میں بہت کثرت سے آپ کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ جب کسی کا تذکرہ ملتا ہو تو پھر ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کو بطور نبی ہی کے مانا جاتا ہے، اور صحابہ کے کچھ آثار بھی ملتے ہیں ہمیں اس بارے میں، لہذا یہ جائز ہے نام رکھنا۔ بہت سے لوگ اس نام کا مطلب پوچھتے ہیں، مطلب نہیں پتہ، اس کی بہت تحقیق کی ہے واللہ عالم، لیکن نام اپنی اولادوں کا رکھنا جائز ہے۔ شادی کے دن کھانا کھانا، کیا شادی کا کھانا جو ولیمہ کے علاوہ ہو اور بارات کا بھی نہ ہو وہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے دن لڑکی والے اور لڑکے والے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یعنی لڑکی والے بھی کھلا رہے ہیں تو لڑکے والے بھی کھلا رہے ہیں، بہت پیسہ ہے بھائی۔ مگر یہ بارات کا نہیں ہوتا، دوسرے دن ولیمے کا بھی کھانا ہوتا ہے، کیا شادی کے دن یہ کھانا جائز ہے؟ محمد سہیل صاحب انڈیا سے۔ یہ کھانے کی پتہ نہیں تیسری قسم دریافت ہوئی ہے، ہم تو دوسری قسم کو ہی لے کے رو رہے تھے کہ یہ کیا امت میں بارات کا کھانا بدعت ہے اور ایک بری رسم ہے۔ بدعت تو نہیں ہے لیکن بری رسم ہے، آپ نے ایک تیسری قسم بھی ایجاد کر لی ہے بھائی، تو یہ بھی غلط ہے۔ شادی کے دن کھانا ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ہو، اس کے بعد لڑکے والے آئیں اور دلہن کو لے کے چلے جائیں، اگلے دن اپنے گھر سب کو بلائیں اور ولیمہ کریں اور سب کی دعوت کریں، بس یہ ہے۔ نکاح کی مجلس میں چھوارے ہو جائیں یا کھجور وجور ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکے والے جب دلہن کو لینے کے لیے آئیں، ریسیونگ کے لیے آئیں، اور جب وہ لینے کے لیے آئے لڑکی کو تو تھوڑے سے افراد ہوں، پوری بارات نہ ہو، تو وہ اگر کھانے کا ٹائم ہو تو اس دوران اگر لڑکی والے ان کا اکرام کر کے کچھ کھلا دیں، ان کو کھانا شانا کھلا دیں، چند ایک افراد ہوں 5-10، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بارات کا یا شادی کا کھانا نہیں کہلاتا، وہ اس لیے کہلاتا ہے وہ کھانا کہ بھئی کوئی بھی آپ کے گھر آئے تو آپ کھانے کا اس کو پوچھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو نہ پوچھنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ ان کو پوچھ لیں، تو یہ لڑکی والے پھر ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ بارات نہیں ہوتی، 5-6 افراد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا صحیح نہیں ہے۔ گائے منڈی میں نماز کیسے پڑھیں؟ جب ہم بقرعید کے دنوں میں گائے منڈی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی یا وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟ نیز کیا اس وقت سنتیں پڑھنی چاہیے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ عبداللہ صاحب، ہم بھی گائے منڈی جاتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں جاتے، اور اللہ کا شکر ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، ہمیں جگہ بھی ملی ہے۔ آپ پتہ نہیں مریخ پر کوئی گائے منڈی لگتی ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی ہوگی، شاید اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو کراچی سوراب کوٹ میں جو گائے منڈی لگتی ہے، جو بہت بڑی، ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے اس کو، بلکہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو نماز کی جگہ مل جاتی ہے۔ اور اگر گوبر ووبر لگ گیا کپڑوں پہ تو دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کہیں سائڈ پہ لے جا کے
اس کو دھو لیں. اور تبلیغ والے تو بڑا کام کرتے ہیں, گائے منڈی میں بھی جو ہے نا عارضی طور پر نمازوں کی جگہ بناتے ہیں, وہاں باقاعدہ گشت ہوتے ہیں اور وہ 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں. ان کی بڑی ہمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو وہاں جائیں گے تو ان کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, اس پانی سے آپ اپنی شلوار یا جو بھی گندگی لگی ہے دھو لیں, گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اور تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جائیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا. تو ہر جگہ نماز کی جگہ مل جاتی ہے, انسان اگر چاہے. پھر بھی نہیں مل رہی تو کوئی موٹی چادر لے کے بچھائیں اور اسی کے اوپر نماز پڑھ لیں. اگر گوبر وغیرہ کے اوپر موٹی چادر ہو اور وہ چادر سے اس گوبر کے آثار اوپر نظر نہ آ رہے ہوں تو اس کے اوپر نماز ادا ہو جاتی ہے. نماز چھوڑنے کی بہرحال کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ سنتیں, تو سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے, آپ مقام کی حالت میں ہیں. اور اگر واقعی سنت موقدہ پڑھنے میں کوئی بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں سنت موقدہ. انٹرسٹ کے پیسوں سے جہیز کا انتظام. کیا بینک انٹرسٹ کا پیسہ اپنی سگی بہن کے جہیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہاں لڑکے والے جہیز میں کیش اماؤنٹ مانگتے ہیں, جیسے 1,00,000 2,00,000, اور ہم دینے پر مجبور ہوتے ہیں. اس کے بغیر رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. عابد حسین ممبئی سے. دیکھیں, اس قسم کے حرام خوروں کو آپ یہ سود کا حرام کھلا دیں, بہت اچھا ہے. یہ بہترین مصرف ہے کہ جو سود کے پیسے آپ نے نکالے ہیں وہ حرام ہیں, تو وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کریں. تو انہی حرام, کیا بولوں میں, جو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. یعنی جو لوگ ہیں نا جو کم وقت کیش جہیز مانگ رہے ہیں, ان کو بغیر ثواب کی نیت سے پکڑا دیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں, بہن کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت کے بغیر. لیکن یہ بات یاد رکھیں, بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہے, اور اگر ضرورت نہ ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت جائز ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا. ضرورت بہت ساری ہوتی ہے, بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, انسان کو کھولنا پڑ جاتا ہے. تو ضرورت کے وقت کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ. تو اور دوسرا, بہن کو جہیز دینے میں اگر بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو جہیز دے سکتے ہیں سودی پیسوں سے. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ حرام پیسے ہیں, اللہ حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا. اور اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا تو یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرام پیسے پھینکنے سے بہتر ہے کسی کے کام آ جائیں, اور آپ نے صدقے کی نیت بھی نہیں کرنی, یعنی ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی. تو یعنی اس کا کوئی نہ آخرت کا فائدہ اٹھانا مقصد ہو نہ دنیا کا. اب بہن کو جب آپ جہیز دیں گے تو اتنا فائدہ بہرحال ہوگا کہ بہن کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے, وہ سمجھے گی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ خطرات بہرحال موجود ہیں, حالانکہ حرام پیسوں سے احسان نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ مسئلہ بتاتے ہوئے اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اس سے حرام کا دروازہ نہ کھل جائے. جائز تو ہے, بہن کو ثواب کی نیت کے بغیر جہیز کی مد میں پیسے دے سکتے ہیں, جائز تو ہے, یعنی اس نیت سے کہ جان چھڑانے کے لیے کہ حرام سے جان چھوٹ جائے. لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ لوگ اسے ہیلے کے طور پہ استعمال نہ کر لیں کہ چلو جی سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ اور سود لو اور بہنوں میں بھائیوں میں بانٹو, تو کچھ نہیں تو کم از کم بہن بھائیوں کے تعلقات ہی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک غلط فائدہ ہے جو حرام سے اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے فوری طور پر کوشش کریں کہ ان پیسوں سے جان چھڑائیں جو سود آپ کو ملا ہے. بے شک بہن کا جہیز بنا کے دے دیں ثواب کی نیت کے بغیر, لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کھولیں یا اسلامک بینک میں کھولیں, سب سے بہتر تو یہ ہے. بچوں کو بھالو وغیرہ دینا کیسا ہے؟ ہم اپنے بیٹے کے لیے اسٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں. بھالو وغیرہ شرعن ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ فیضان صاحب کراچی سے. دیکھیے, تصویر جو کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اور تصویر کے درجات میں سب سے پہلے تو وہ بت ہیں, اور اسی طرح جو جسم والی تصویر ہوتی ہے جس کی باقاعدہ باڈی ہوتی ہے, یہ بالکل حرام ہے. البتہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چھوٹی تھیں تو گڑیا سے کھیلا کرتی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا. اس حدیث کی روشنی میں امام احمد ابن حنبل, امام شافعی اور بعض دیگر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ چھوٹی بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ چھوٹی بچی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ امی عائشہ جو بچپن میں جو گڑیا سے کھیلتی تھیں وہ دمیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو دمیا جو ہے نا عربی میں ہر قسم کی گڑیا کو کہتے ہیں, چاہے اس کے ناک نقش واضح ہوں یا نہ ہوں. تو عرب میں ایسا ممکن ہے کہ ایسی گڑیا ہو جس کے ناک نقش واضح نہ ہوں,
تو جب تک ہمارے پاس بچوں کے لیے گڑیا سے کھیلنے کی صریح دلیل نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث کو فالو کریں گے جن میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا عمومی طور پر تو کھلونے جو ہے یعنی تصویر والی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہے بہرحال، لیکن گڑیا سے کھیلنے کی بعض فقہا نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط بہرحال اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے. اور حنفیہ میں ہی امام ابو یوسف کے نزدیک بھی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کے لیے گنجائش ہے. تو بہت زیادہ اگر گنجائش نکالی جا سکتی ہے تو بچیوں کی گڑیا کی گنجائش نکال لی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بچیوں کو بھی گڑیا سے کھیلنے سے منع کیا جائے، کیونکہ ورنہ پھر اس سے یعنی ہوگا یہ کہ جو صریح حرام ہے اس طرف بھی ان کے قدم جا سکتے ہیں، تصویر کی جو ہے نا وہ برائی ان کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اب اسی سے آپ اپنا مسئلہ سمجھ لیں کہ بچوں کو بھالو وغیرہ لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بہت سارے کھیل ہیں بچوں کے، وہ اس سے کھیل لیں.